وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور قسم ہے طور پہاڑ کی۔ طور پہاڑ وہ بابرکت پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم الشان کتاب بطور وحی ایک تختیوں کی صورت میں، کتاب کی صورت میں نازل فرمائی تھی۔ اس پہاڑ کا نام طور پہاڑ ہے۔ یہ بہت بابرکت پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی دفعہ قسم اٹھائی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی ہے طور پہاڑ کی۔ ہمارے لیے تو حکم ہے انسانوں کے لیے کہ ہم اللہ کے علاوہ، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو ہم گویا کہ اس ذات کو گواہ بناتے ہیں اپنے اوپر، اور ہم اس ذات کی عظمت کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جو اللہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ یہی ہیں کہ جس نے قسم اٹھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جس نے قسم اٹھانی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش ہو جائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے، شرک اصغر، کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے والدین کی قسم اٹھا لیتے تھے، اور اسی طرح اپنی محبوب چیزوں کی قسم اٹھا لیتے تھے اللہ کی قسم کے ساتھ ساتھ، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ لیکن آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں، تو وہ لا علم ہے کہ بہت سے مسلمان وہ اللہ کے علاوہ اپنے محبوب چیزوں کی، اپنے والدین کی اور اپنے بچوں کی قسم اٹھا لیتے ہیں، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، اس قسم کی۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں مخلوق کے لیے۔ اللہ رب العالمین وہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی قسمیں بھی اٹھائی ہیں اپنی ذات کی، اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے اپنی مخلوق کی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے اس مخلوق کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چیز بہت عظیم ہے، اس کا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ شہر کی قسم اٹھائی ہے،
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بابرکت مقامات جو ہیں ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، مختلف بابرکت اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، صبح کی، شام کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو انہی قسموں میں سے کچھ قسمیں یہاں بھی موجود ہیں اس سورت کے شروع میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، جیسے میں نے ذکر کیا۔ تو قرآن کریم میں سورہ قصص میں موجود ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، سورہ قصص آیت نمبر 46، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے طور پہاڑ پر ندا لگائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت آپ طور پہاڑ پہ موجود نہیں تھے، جب طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ انہیں اللہ نے شرف کلام بھی بخشا ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ تو طور پہاڑ پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ہوا، اور طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی عظیم کتاب اللہ نے دی۔ سورہ 3 میں بھی اللہ نے اسی طور پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی۔ یہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جو بابرکت جگہ ہیں، بابرکت وقت ہیں، بابرکت پھل ہیں، جن کے اندر بڑے فوائد ہیں، اللہ ان کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا، عربی زبان میں طور سینا بھی کہہ دیتے ہیں اور طور سینین بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کو سینین بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو طور سینا بھی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے الیاس، اس کو الیاس بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو الیاسین بھی کہہ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس رسولوں میں سے تھے، حضرت الیاس کا ذکر ہے سورہ صافات میں، اور اس قصے کے آخر میں ہے سلام علی الیاسین، انہی نبی کو الیاسین بھی کہہ دیا۔ تو بعض دفعہ آخر میں یا نون عربی زبان میں لے آتے ہیں، یہ ایک لغت ہے، ایک لہجہ ہے عربی زبان کا۔ تو طور سینا بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، اسی پہاڑ کو، اور اسی پہاڑ کو طور سینین بھی کہہ دیتے ہیں۔ اسی پہاڑ کا نام یہاں سورہ 3 میں، تو سورہ 3 میں طور سینین آیا ہے، یہاں طور سینا کی قسم ہے، اور آگے پھر مکہ مکرمہ شہر کی قسم ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ مکہ مکرمہ شہر کی قسم ہے۔ تو اس پہاڑ کو یہاں طور سینین کہا گیا ہے، اور اسی پہاڑ کو سورۃ المؤمنین میں طور سینا بھی کہا گیا ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، جو تیل اگاتا ہے اور کھانے والوں کے سالن کھانے والوں کے لیے، یہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 20۔ تو طور سینا جو علاقہ ہے جہاں طور پہاڑ ہے، طور سینا، اس علاقے میں یہ جو درخت ہے زیتون کا درخت، یہ بہت بابرکت درخت ہے، بڑے فوائد والا، اور اس سے تیل بھی، زیتون کا تیل بھی اگتا ہے، اور یہ زیتون سالن کے طور پہ، کھانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کم استعمال کرتے ہیں، عرب لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور بڑے فوائد ہیں زیتون کے۔ تو یہاں اس کو طور سینا کہا گیا، سورہ 3 میں طور سینین کہا گیا، اور یہاں اسی کو طور کہا گیا، طور۔ تو والطور، طور پہاڑ کی قسم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں طور سے مراد طور پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ طور سے مراد پہاڑ کا ایک نام طور بھی ہے۔ ہر قسم کے پہاڑ کو طور کہہ سکتے ہیں، وہ پہاڑ جس پر سبزہ ہو، اس پہاڑ کو عربی زبان میں طور بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ طور سے مراد طور پہاڑ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور طور سے مراد ہر وہ پہاڑ جس پر سبزہ ہو اس کو طور بھی کہہ دیتے ہیں، اور جس پر سبزہ نہ ہو اسے جبل کہتے ہیں۔ تو جبل اور طور میں فرق ہوا کہ جس پر سبزہ ہریالی ہو، جس طرح طور پہاڑ پر ہے، تو اس طرح کے ہر پہاڑ کو ہی طور کہہ دیتے ہیں، اور جس پر سبزہ ہریالی وغیرہ نہ ہو تو اسے صرف جو سنگلاخ پہاڑ وغیرہ ہیں ایسے پہاڑوں کو جبل عربی زبان میں کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال
امام ابن کثیر کی رائے یہ ہے کہ اس طور سے مراد کوئی بھی ہریالی والا سبزہ والا پہاڑ ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہاں طور سے مراد وہ طور جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ قسم ہے طور پہاڑ کی، وہ کتاب مستور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، مستور سطر سے ہے، سطر لکھنا، تو لکھی گئی کتاب، اس لکھی گئی کتاب کی بھی قسم اٹھائی گئی۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ اس قسم سے پتہ لگا بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ کے مطابق اس سے لوح محفوظ مراد ہے، اس کی عظمت کے بارے میں بڑی عظیم کتاب ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق دیگر کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، تو یہ سب کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور کتاب مستور کی قسم، لکھی گئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، رق کہتے ہیں پتلے چمڑے کو، منشور پھیلایا ہوا، تو پھیلے ہوئے چمڑے میں، جو کتاب پھیلے ہوئے چمڑے میں لکھی گئی ہے، پھیلے ہوئے صفحے میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پرانے زمانے میں جب کاغذ وغیرہ زیادہ عام نہیں ہوتا تھا، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس زمانے میں جب قرآن کریم کو لکھا گیا تو کاغذ زیادہ اویلیبل نہیں تھا، تو پتلے چمڑے پر، کھجور کی چھال پر، اسی طرح کندھے کی ہڈی جو تھوڑی چپٹی ہوتی ہے، تو ان قسم کی چیزوں پر قرآن کریم کو لکھا گیا۔ پرانے زمانے میں ان قسم کی چیزوں پر جب کاغذ زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا تو لکھا جاتا تھا۔ تو کتاب مستور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، کشادہ صفحہ میں یا پتلے چمڑے میں، پھیلے ہوئے چمڑے میں، تو گویا کہ طور پہاڑ کی قسم ہوئی، اور لکھی گئی کتاب کی قسم جو پھیلے ہوئے صفحے میں ہے، پھیلے ہوئے چمڑے میں لکھی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور کا لفظی مطلب ہے آباد گھر، معمور عمارت سے ہے، عمارت آباد کرنا، آباد گھر۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد بیت اللہ لیا ہے، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد وہ گھر لیا ہے جو 7ویں آسمان پر ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام ہے البیت المعمور، بالکل بیت اللہ کے سیدھ میں اوپر۔ کہا جاتا ہے اگر وہاں سے کوئی چیز گرے تو سیدھی بیت اللہ کے اوپر گرے گی، بالکل وہ بیت اللہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا تو 7ویں آسمان میں، اس معراج کی حدیثوں میں البیت المعمور کا ذکر بھی ہے، جو 7ویں آسمان پہ ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ وہاں طواف کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70,000 فرشتے، اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی قیامت کے دن تک۔ تو مسلسل وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ ہر آسمان کے اوپر ایک گھر ہے بیت اللہ کی طرح کا، جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے، اسی طرح 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ اس کا ذکر تو روایات میں، احادیث میں آتا ہے۔ تو بعض علماء کے مطابق ہر آسمان پہ بیت اللہ کی طرح کا ایک گھر ہے جہاں فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر بیت العزہ ہے، بیت العزہ۔ قرآن کریم کو جب پہلی دفعہ نازل کیا گیا تو قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا گیا اکٹھا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ، سیدنا ابن عباس کی حدیث ہے، ان سے مروی ہے کہ قرآن کریم کو یکبارگی اکٹھا لیلۃ القدر میں بیت العزہ، آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے، وہاں رکھا گیا، وہاں اتارا گیا، پھر وہاں سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں وہ آہستہ آہستہ وہ اترا ہے، جس کی پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں ہوئی تھی۔ تو بہرحال البیت المعمور سے مراد یا تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے اکثر مفسرین کے مطابق، یا بعض مفسرین کے مطابق اس سے خانہ کعبہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ بیت اللہ بھی، بیت معمور بھی، سارے گھر بھی بڑی عزت والے ہیں، اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ جو اس قسم کے اختلافات ہوتے ہیں، جہاں کوئی ہمارے پاس دو ٹوک راجع دلیل نہ ہو، تو اکثر عام طور پر مفسرین کا انداز یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مراد ہو سکتے ہیں،
بیت اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے، بیت معمور بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور چھت کی قسم جو بڑی بلند و بالا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس سے آسمان مراد لیے ہے، آسمان چھت ہے زمین کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بھی قرار دیا ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ وہم عن آیاتها معرضون، یہ جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، تو یہ لوگ اللہ کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں سورہ انبیاء آیت نمبر 32 آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا۔ تو اکثر مفسرین کرام کے مطابق اس چھت سے مراد آسمانی ہے۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم۔ اور بعض مفسرین نے السقف المرفوع سے مراد عرش بھی لیا ہے، اللہ کا عرش جو ہر مخلوق کے لیے، جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے چھت ہے اور سب سے بلند ہے وہ۔ بعد نے اس سے مراد عرش بھی لیا ہے اللہ کو۔ والبحر المسجور، اور بھڑکائے گئے سمندر کی قسم۔ سمندر، دنیا میں جو سمندر ہیں، ایک بڑا سمندر کہہ لیجئے یا 7 بڑے بڑے سمندر کہہ لیجئے، وہ مل کر ایک ہی بن جاتا ہے۔ تو بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، یہ سمندر، اس کے اندر پانی ہے لیکن قیامت کے دن اس میں آگ لگ جائے گی اور یہ بھڑکا دیا جائے گا اور یہ ابلنے لگے گا۔ سورہ تکویر میں ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ بھڑکا دیا جائے گا سے کیا مراد ہے؟ یا تو وہ ابل پڑیں گے اور اپنی جگہ سے طغیانی آ جائے گی، تباہی آ جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس دنیا کا، اس زمین کا 3/4 حصہ، تقریباً 75% سے زیادہ حصہ پانی ہے۔ تو جب سمندر ہی ابلنے لگیں گے، جب سمندر کے اندر ہی طغیانی آ جائے گی تو کیا بچے گا؟ اور اکثر مفسرین کے مطابق آگ لگ جائے گی سمندر کے اندر، اور پھر سمندر جو ہے اس میں طغیانی آ جائے گی۔ تو والبحر المسجور، بھڑکائے گئے سمندر کی قسم۔ اور بعض مفسرین کے مطابق اس سمندر سے مراد وہ سمندر ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بارش ہوتی ہے اور دنیا میں بارش ہو کر مردہ شہر، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ جو اللہ تعالیٰ بابرکت پانی سے، بارش سے مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس سے ثابت کیا ہے کہ جس طرح اللہ مردہ شہر کو زندہ کرتے ہیں پانی سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو زندہ فرمائیں گے۔ اور ہم نے پڑھا قرآن کریم میں بھی اس کی طرف واضح اشارے موجود ہیں، اور صحیح احادیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن جب انسان قبروں سے نکلیں گے، زندہ ہوں گے، تو وہاں بھی بارش ہوگی، اور بارش سے پھر انسان اس طرح اگیں گے، قبروں سے نکلیں گے، اس بارش کے ذریعے انسان زندہ ہوں گے۔ تو وہ جو بارش ہوگی قیامت کے دن جس سے انسان زندہ ہوں گے، تو وہ بارش عرش کے نیچے سمندر ہے، پانی ہے، جس سے وہ بارش ہوگی۔ تو بعض مفسرین نے اس سمندر سے مراد وہ سمندر بھی لیا ہے، بہرحال زیادہ تر مفسرین نے اس سے دنیا کا سمندر مراد لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ وعلیکم السلام و برکاتہ۔ طور پہاڑ کی، لکھی گئی کتاب کی قسم، بیت معمور کی قسم، بلند چھت کی قسم، اور بھڑکائے گئے سمندر کی قسم۔ یہ جو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بعض کی قسم اٹھائے، اس سے ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ان چیزوں کی عظمت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، ان کا مقام ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہیں۔ اور پھر جب اللہ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بات میں زور دینے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم اٹھا کر ایک قسم ہوتی ہے اور ایک پھر اس کے آگے جواب قسم ہوتا ہے۔ تو جواب قسم وہ ہوتا ہے جس پر اللہ نے زور دینا ہوتا ہے، تو زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا لیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ کی بات، ہر بات ویسے ہی سچی ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا،
اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی بات میں زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی قسم اٹھا لیتے ہیں، صرف اپنی بات پہ زور دینے کے لیے۔ کافر لوگ جو انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ زور دینے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں کہ یہ بات بہت اہم ہے، تم اس کا جتنا بھی انکار کرو تو تمہارے انکار سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ نے جو قسمیں اٹھائیں گے اتنی زیادہ، اور پھر جو جواب قسم اللہ تعالیٰ لائے ہیں اس سے اس جواب قسم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 قسمیں اٹھائی ہیں، ان 5 قسموں کے بعد اب ان قسموں کا جواب آ رہا ہے جس چیز پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور وہ جواب کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے، وہ واقع ہو کر رہے گا۔ کوئی مائی کا لال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے کافر اکٹھے ہو جائیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، وہ ایسے ہے جیسے کہ ہو چکا۔ قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ بے شک آپ کا رب کا عذاب وہ واقع ہو کر رہے گا اور کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے اس اللہ کے عذاب کو، یعنی من دافع کوئی دور کرنے والا۔ اللہ اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے مخالفین کے لیے اللہ قیامت کے دن عذاب لائیں گے، جہنم لائیں گے، اور دنیا میں اللہ کے عذابوں کا مذاق اڑانے والے، قیامت کے دن کا مذاق اڑانے والے، جہنم کا مذاق اڑانے والے دنیا میں مذاق اڑاتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی نہیں روک سکے گا اس کو، کوئی قیامت کے دن اسے دور نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو واقع ہو کر رہے گی اور اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ بے شک آپ کا رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ یہاں تو اللہ نے عمومی انداز اختیار کیا ہے، ورنہ دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے، اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ کے اولیاء کے لیے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کے ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو اللہ نے نعمتیں اور جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے۔ اللہ کے دشمن صرف وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں یا جو اللہ کو نہیں مانتے، کافروں کے لیے بھی، اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے بھی، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی عذاب ہے، اللہ معاف کرے، جو منہ سے دعوے کرتے رہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان دعووں کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ معاف کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہیں، جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں، جتنا مرضی آمنا باللہ کہتے رہیں، آمنا بالیوم الآخر کہتے رہے، ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، منہ سے دعوے ہیں، ان دعووں کا ان کے عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کی تیاری کے لیے کوئی عمل ہے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ۔ اللہ کے جو اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ رکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے سود کو اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا، وہ سود کھاتے رہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنے کی طرف نہیں آتے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے روزہ حج کا حکم دیا، روزہ حج نہیں کرتے۔ اللہ نے دیگر احکامات دیے ہیں قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں، منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ معاف کرے، صرف منہ سے کہنے سے بھی بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، دہریہ قسم کے لوگ، جو لوگ اللہ کو ماننے سے صریح انکار کرتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے بعض نبیوں کو مانتے ہیں، بعض نبیوں کو نہیں مانتے، یا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے عمل اس کے مطابق نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ عذاب سب کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا بے شک آپ کے رب کا عذاب البتہ ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس عذاب کے لیے کوئی بھی روکنے والا، کوئی بھی دور کرنے والا، اس عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہاں عمومی انداز ہے، سورہ معارج میں یہی بات اللہ نے کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ہے سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، یعنی قیامت کا دن کیا آئے گا، کیا قیامت کے دن جہنم ہوگی، کیا قیامت کے دن اللہ کا عذاب ہوگا۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں عذاب ہوگا، عذاب لے آؤ، قیامت کے دن جہنم ہوگی، ہم پر عذاب لے آؤ۔ وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، سوال کرتے تھے، سوال کے اندر انکار ہوتا تھا۔
ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں، فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، کافروں میں سے کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، وہ عذاب کافروں پر آئے گا، نہ ماننے والوں پر آئے گا، اور جب وہ عذاب آ جائے گا کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا، کوئی اسے دور نہیں کر سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، وہ اللہ جو بلندیوں والا ہے، جو سیڑھیوں والا ہے، جو بلندیوں والا ہے، اس اللہ کی طرف سے وہ عذاب ہوگا، اور جب وہ عذاب آئے گا تو کوئی کافر اسے ٹال نہیں سکے گا۔ تو یہ اصل میں دنیا کی زندگی یہ ایک عارضی سفر ہے، اصل زندگی ہے اخروی زندگی جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے، جس کے اندر نعمتیں بھی حقیقی اور دائمی ہیں، اور جس کے اندر عذاب بھی بہت زیادہ ہے اور دائمی ہے، اور وہ اصل زندگی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی آپ سمجھیے اس اصل زندگی کے لیے ایک دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے انسان عمل کرتا ہے، یہ بڑی ایک مختصر سی اور بڑی ایک عارضی قسم کی زندگی ہے۔ اس کو ایک آپ سمجھیے کہ دنیا کی مثال ایسے جیسے انسان سفر کر رہا ہے، منزل کی طرف جا رہا ہے، منزل کی طرف جاتے جاتے انسان درخت کے نیچے سستا لیتا ہے، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس طرح کی ایک بالکل عارضی زندگی ہے۔ اصل زندگی ہے اخروی زندگی، اور اس کے اندر یا تو ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں یا پھر ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس آخرت کے لیے، اس قیامت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور قیامت کو مانتے ہیں اور جنت کے لیے، جنت کے نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ آخرت سے بچنے کے لیے یہ کوشش نہیں کرتے یا آخرت کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، تو آخرت کا انکار کرنے سے، حقیقت کا انکار کرنے سے حقیقت چھپ تو نہیں جاتی، آنکھیں بند کر لینے سے مصیبت ٹل تو نہیں جاتی۔ بہت بڑی مصیبت ہو، کہتے ہیں کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے جب مصیبت آتی ہے، تو کیا آنکھیں بند کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے؟ آنکھیں بند کرنے سے مصیبت ٹلتی تو نہیں ہے۔ شیطان کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ دھوکہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں دنیا کے اندر، دنیا کی رنگینی میں اس طرح کر کے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت ہمیں بلا دیتا ہے۔ انسان کو آخرت یاد بھی ہو، وہ تھپک تھپک کر انسان کو سلا دیتا ہے، اور سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ اور یہ دنیا، اللہ نے اس دنیا کے اندر دھوکہ رکھا ہے، یہ دنیا ہمیں کھیل تماشا نظر آتی ہے، حالانکہ یہ دنیا بڑی عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا کی حیثیت ایسے ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسم اٹھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں رہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے، لیکن اگر ایک انسان، لیکن اسی دنیا کے عمل پر آخرت کی پوری زندگی کا انحصار ہے۔ اگر دنیا تباہ کر دی، دنیا اگر غفلت میں گزار دی، دنیا دھوکے میں گزار دی، دنیا کے اندر ہی انسان دنیا کے لہو و لعب میں اور دنیا کی نعمتوں میں ہی انسان پڑا رہا، آخرت کے لیے محنت نہ کی، شیطان کے دھوکے میں آ گیا، تو اپنی حقیقی زندگی انسان نے تباہ کر لی۔ تو آخرت جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے، اور انسان دنیا کے اندر انسان کو آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا ہر صفحے پہ آپ کو آخرت کا ذکر ملے گا، جو بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب بڑا ہی نزدیک ہے لیکن لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، کوئی ان کے پاس ذکر آتا ہے، کوئی نئی وحی اترتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وحی سناتے ہیں، اس کے اندر آخرت کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے۔ جتنی نئی وحی ان پر اترتی ہیں یہ ہر وحی کو سنتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں۔ تو یہ جو غفلت، شیطان جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس شیطان سے ہمیں بچنا ہے، اس دنیا کی رنگینی سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے آخرت کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ فرمایا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ تو شیطان کہیں ہمیں آخرت سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کا عذاب جو
اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے ہے، اللہ کے احکامات کے انکار کرنے والوں کے لیے ہے، تو وہ آخرت کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی اللہ کا نافرمان اسے ٹال نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، کس دن آئے گا؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، یہ اس دن آئے گا جس دن حرکت کرنے لگے گا آسمان حرکت کرنا، جس دن آسمان اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ یہ آسمان اللہ نے بہت مضبوط آسمان بنایا، یہ اتنا مضبوط آسمان ہے اور اللہ کی کاریگری اتنی مضبوط ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو مضبوط بنایا، اتنا مضبوط آسمان ہے۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یہ مضبوط سے مضبوط آسمان اور یہ مضبوط سے مضبوط پہاڑ اور یہ پورا سلسلہ جو اللہ نے بڑا ہی بہترین سلسلہ بنایا ہے، زبردست سلسلہ بنایا ہے، یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ زلزلہ، شدید زلزلہ آ جائے گا اور ہر چیز حرکت کرنے لگے گی اور ہر چیز کھڑکھڑانے لگے گی۔ القارعہ، قیامت کا ایک نام القارعہ بھی ہے، کھڑکھڑانے والی، ہر چیز میں کھڑکھڑاہٹ، لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے گی ہر چیز میں، آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان میں دروازے بن جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، سورہ نبا میں آتا ہے، آسمان کو کھول دیا جائے گا اور آسمان میں دروازے بن جائیں گے۔ یہ آسمان ہمیں اتنا مضبوط نظر آتا ہے اپنے سر کے اوپر، اللہ نے اسے محفوظ چھت قرار دیا ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، یہ محفوظ چھت جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گی قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ یہ جو عذاب ہے آخرت کا یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اور قیامت کا دن کون سا ہے؟ جس دن آسمان حرکت کرنے لگے گا، جس دن آسمان لڑکھڑانے لگے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن حرکت کرنے لگے گا آسمان حرکت کرنا۔ یہ زمین جو ہے تھوڑی سی ہلتی ہے تو ہمارے دل تک کانپ اٹھتے ہیں، تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو جب زمین آسمان اور ہر چیز ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سورہ حاقہ میں ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو اٹھا لیا جائے گا، پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وَلِيَعْوذُ بِاللَّهِ۔ اتنی بڑی تباہی ہے قیامت کے دن۔ تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کا عذاب ہوگا یہ اس دن ہوگا جس دن آسمان حرکت کرنے لگے گا، حرکت کرنا، اور حرکت کر کے انسان آسمان لڑکھڑا کر کپ کپا کر تباہ ہو جائے گا آخرکار۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلنے لگے گا پہاڑ چلنا، سارا یسیرو چلنا، پہاڑ چلنے لگے گا۔ چلنے لگے گا سے کیا مراد ہے؟ چلنے لگا سے مراد یہ ہے کہ جب زمین کے اندر شدید قسم کا زلزلہ آئے گا تو پہاڑ جو ہیں وہ لرزنے لگیں گے، اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح روئی ہوتی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنا جو مضبوط پہاڑ ہے تو یہ پہاڑ جو ہے یہ بالکل روئی کی طرح جو ہے یہ اڑنے لگے گا، روئی کے گالے کی طرح، اور یہ اڑتی ہوئی گرد کی طرح آپ سمجھیے کہ یہ اڑنے لگے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ ان کو اڑا کر رکھ دے گا قیامت کے دن۔ پہاڑ اتنے مضبوط پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ اڑتی ہوئی گرد بن جائیں گے۔ سورہ نبا میں فرمایا کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور پہاڑ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ صحرا کے اندر اگر ہم جائیں تو ہمیں دور سے تپتی صحرا کے اندر، تپتی زمین کے اندر پانی نظر آتا ہے دور سے، وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، انسان قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کو ہم سراب بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ ایک جگہ پہاڑ نظر آئے گا، انسان وہاں پہنچے گا تو وہاں پہاڑ ہی نہیں ہوگا، وہاں کی بجائے انسان کو آگے پہاڑ نظر آئے گا۔ جیسے صحرا کے اندر انسان چلتا ہے، اس پہ ایک جگہ پانی نظر آتا ہے، انسان وہاں پہنچتا ہے، وہاں پانی نظر نہیں آتا، پانی آگے نظر آتا ہے۔ اس طرح گویا کہ پہاڑ روئی بن کر، اڑتی ہوئی گرد بن کر جو ہے وہ ایک جگہ اپنی چھوڑ کر دوسری جگہ پہاڑ بن جائیں گے، وہ چھوڑ کر تیسری جگہ، اور پھر اس طرح کر کے آخرکار ختم ہو جائیں گے پہاڑ، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ زمین آپ کو قیامت کے دن بالکل ظاہر نظر آئے گی، چٹیل میدان۔ ابھی تو دنیا کے اندر اوپر نیچے اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، قیامت کے دن زمین بالکل ظاہر ہو جائے گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً
وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو اکٹھا کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن کی عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ جھٹلانا اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ کو جھٹلانا، اللہ کے احکامات کو جھٹلانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پورے دین کو جھٹلانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیے پورے دین کو جھٹلانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور قرآن حدیث کو مکمل کو جھٹلانا بہت بڑا جرم ہے، اور بعض کو مان لینا بعض کو نہ ماننا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو جھٹلانا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا پورے قرآن کو جھٹلانا ہے۔ ایک رسول کو جھٹلانا اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا سب رسولوں کو جھٹلانا۔ عیسائیوں کو کیا جرم ہے؟ عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایک نبی کو نہیں مانتے، باقی سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو عیسائی بھی اسی طرح کافر ہیں جس طرح باقی لوگ کافر ہیں۔ یہودیوں کا کیا جرم ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ولد الحرام مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، باقی نبیوں کو تو وہ مانتے ہیں یہودی۔ تو ایک رسول کا انکار کرنا، بعض رسولوں کا انکار کرنا، سب رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں بھی قوموں کا ذکر فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جمع کا صیغہ ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ ملے گا۔ مفسرین کرام نے بڑا غور کیا کہ قوم نوح پر ایک ہی رسول آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام۔ قوم عاد پر ایک ہی رسول آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم ثمود پر ایک ہی رسول آئے تھے، حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا؟ یہ کیوں نہیں فرماتے رسول کو جھٹلایا؟ یہ کیوں فرماتے ہیں قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا؟ پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں حضرت نوح کی قوم کا نوح کو جھٹلانا گویا کہ سب رسولوں کو جھٹلانا تھا۔ قوم عاد کا حضرت ہود کو جھٹلانا گویا کہ سب رسولوں کو جھٹلانا تھا۔ حضرت قوم عیسائی جو ہیں آج حضرت عیسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر وہ کہیں ہم پچھلے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو گویا کہ وہ اپنے نبی کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ سب نبیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر ایک انسان فرشتوں میں سے کہ میں سب فرشتوں کو مانتا ہوں بس میں حضرت جبریل کو نہیں مانتا، گویا کہ وہ سب رسولوں کا سب فرشتوں کا انکار کر رہا ہے۔ یہود نے ایک دفعہ کہا کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم میکائیل کو مانتے ہیں، میکائیل ہمارا دوست فرشتہ ہے، بارشیں برساتا ہے، جبریل تو ہم پر عذاب لاتا ہے، ہم جبریل کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف جبریل کے دشمن نہیں ہیں، یہ جبریل، میکائیل اور تمام فرشتوں کے دشمن ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آیتیں اتار دیں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو جبریل تو وہ فرشتہ ہے جس نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کہہ دیجئے جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے کہا تھا ہم جبریل کو نہیں مانتے، میکائیل کو مانتے ہیں، انہوں نے بقایا تھا جب جبریل کا انکار کیا اسی جملے میں انہوں نے میکائیل پر ایمان کا اظہار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف جبریل کے دشمن نہیں ہے، یہ میکائیل کے بھی دشمن ہیں، چاہے منہ سے کہیں ہم میکائیل کو مانتے ہیں، باقی رسولوں کو، باقی فرشتوں کو مانتے ہیں، یہ تمام فرشتوں کے دشمن ہیں۔ تو گویا کہ جو ایک رسول کا منکر ہو سب رسولوں کا منکر ہوتا ہے، ایک فرشتے کا منکر ہو سب فرشتوں کا منکر ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو اسے پتہ ہے یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ کے حکم کا منکر ہو جان بوجھ کر، ایک بندے کو نہ پتہ ہو ایک الگ بات ہے، ایک بندے کو پتہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں بس یہ آیت نہیں مانتا، میں بعض اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا۔ اللہ نے یہ یہودیوں کا طرز عمل قرار دیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو تم مانتے ہو اور بعض کتاب کو تم انکار کرتے ہو۔ فرمایا جو یہ کام کرے، بعض آیات کو مانے بعض آیات کو نہ مانے، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب، جو یہ کام کرے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، دنیا میں رسوائی کا مستحق ہوگا اور قیامت کے دن سخت عذاب کا مستحق ہوگا والعیاذ باللہ۔ تو یہ کہنا میں بعض چیزیں مان لیتا ہوں اللہ کی اور بڑا اللہ پر احسان جتلانا، جی میں 2 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں،
3 نمازیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، 2 نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ، اللہ معاف کرے۔ اللہ نے تو 5 نمازوں کا حکم دیا، اللہ نے تو 2 یا 3 نمازوں کا حکم نہیں دیا۔ میں جی 5 احکامات تو مان لیتا ہوں، وہ سود اگر مجھ سے نہیں چھوٹتا تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ چیزوں کو اس طرح لائٹ نہیں لیا جاتا، یہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانا ہے۔ میں قرآن کو مانتا ہوں، ایک بندہ سنت کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہے، پھر پوری شریعت کے آدھے شریعت کے حصے کا انکار کر دیا اور بڑے ہی آرام سے انکار کر دیا، اتنا ہی لائٹ لے کر۔ اتنا لائٹ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اور سنت دونوں اتارے ہیں، دونوں وہی ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو تمہیں رسول نے لے لو، جس سے رسول روکیں رک جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تمہارا ساتھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، جو اس کی زبان اقدس سے نکلتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی جو وحی ہے قرآن، اس کے علاوہ ایک اور وحی بھی ہے جس کو سنت کہتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، سنت کے بارے میں مجھے شکوک و شبہات ہے، کیا یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا نہیں ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین میں یہ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے۔ ایک آیت کا انکار جس طرح کفر ہے اللہ کے ساتھ، تو پوری سنت کا انکار کفر کیسے نہیں ہے؟ صحیح سنت ثابت ہو، صحیح حدیث ثابت ہو جائے، کوئی بندہ انکار کر دے اس کا، تو یہ سب سے بڑا جرم یاد رکھیے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کے احکامات کو جھٹلانا۔ ایک بندہ کہے جی میں اللہ کے 99 احکامات مانتا ہوں، 99%، ایک حکم بس میں نہیں مانتا۔ جب بندہ ماننے سے انکار کرتا ہے یہ کفر ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہ میں مانتا ہوں مجھ سے سستی ہو جاتی ہے، یہ چیز قابل معافی ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہوں، ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہاں مجھ سے کبھی سستی ہو جاتی ہے، جب سستی کوتاہی ہو جاتی ہے میں توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ایسا تو ہر مسلمان سے ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء سے ایسا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام سے۔ جرم ہو گئے بڑے بڑے، جرم ہونا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایک انسان اپنے جرم پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اسے پتہ ہو مجھ سے جرم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جو لوگ جہالت میں گناہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اصل مجرم کون ہے؟ جو بندہ ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کے باقی احکامات تو مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا تو کیا ہوا، ایک حکم نہیں مانا، یہ کفر ہے، یاد رکھیے۔ یہ جھٹلانا ہے اللہ کے احکامات کو۔ اور جہنم کا سب سے بڑا مستحق کون ہے؟ قرآن کریم بڑا پڑا ہے، فویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے اللہ کے احکامات کو۔ اللہ کے احکامات کو کبھی نہ جھٹلائیے۔ بعض لوگ ہیں آ جاتے ہیں میڈیا پر، جی اسلام کی سزائیں وحشیانہ، فلاں چیز اسلام کے احکامات پر، فلاں حجاب پر اعتراض، فلاں چیز پر اعتراض، فلاں چیز پر اعتراض، یہ اللہ کے احکامات کو جھٹلانا ہے۔ اور جہنم میں جانے کا سب سے بڑا جو مستحق شخص ہے وہ فویل یومئذ للمکذبین۔ ایک سورۃ ہے سورہ مرسلات، اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو فویل یومئذ للمکذبین کو ہی 10 دفعہ ایک ہی آیت کو دہرایا بار بار۔ جس طرح سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان جگہ جگہ آتا ہے، تو سورہ مرسلات میں جگہ جگہ ویل یومئذ للمکذبین آتا ہے۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو جھٹلا دینا، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دینا۔ وہ سارے احکامات سے ایک بندہ انکار کر دے، یا ایک بندہ آدھے احکامات سے انکار کر دے، یا ایک بندہ چند احکامات سے انکار کر دے۔ انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ سستی ہو جانا وہ قابل معافی ہو سکتا ہے اگر انسان پیشمان ہو۔ دیکھیے شیطان نے اللہ کی کتنی عبادت کی، اللہ کے ایک حکم سے انکار کیا تھا نا، سجدہ کرنے سے، اللہ نے دھتکار دیا قیامت تک کے لیے، ایک حکم سے انکار کیا تھا۔ تو ایک اللہ کے نافرمانی کو بھی ہلکا نہ سمجھیے، دیدہ دلیری سے اللہ سے مقابلہ کر کے ایک نافرمانی بھی پکڑ ہو سکتی ہے، انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو فضول گپیوں میں، کھیل کود میں مگن رہتے ہیں۔ خوض کہتے ہیں لا یعنی باتیں، ایسی باتیں جن کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم دنیا کے اندر ان کو جتنی مرضی اہمیت دے دیں۔ خوض تو جو لوگ لا یعنی باتوں میں، کھیل کود میں مگن رہتے ہیں، تو یہاں اللہ نے جہنمی لوگوں کے 2 بڑے جرم بیان کیے ہیں، ایک جھٹلانا اللہ کے احکامات کو، اور ایک لہو و لعب، لا یعنی باتوں میں مگن رہنا، ان باتوں کی جن کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے ہم ان کو جتنی مرضی اہمیت دے دیں۔ جی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے جی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اس کو ورلڈ کپ تک رکھیں، اس کو اپنی زندگی پر سوار نہ کر لیں، بالکل نماز بھی ضائع، اللہ کے دیگر احکامات بھی ضائع،
حلال حرام ضائع ہو رہے ہیں، اختلاط مرد و زن ہو رہا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، بس سر پہ سوار ہے جی ورلڈ کپ، فیفا ورلڈ کپ اور کرکٹ ورلڈ کپ اور یہ دنیا کے لہو و لعب اور یہ سیاست اور یہ فلاں چیزیں. ہمارے ہاں ان کی بہت اہمیت ہو، اللہ کے ہاں تو یہ چیزیں لہو و لعب ہیں الا ماشاء اللہ. تو بہرحال الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو فضول گپیوں میں کھیل کود میں مگن رہتے ہیں. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں. تو اسی موضوع کو انشاءاللہ کل یہیں سے آگے دوبارہ شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.